الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم. بڑے مبارک ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے کان اللہ کے نبی کا ذکر سنتے ہیں. بڑے مبارک ہوتے ہیں وہ دل کہ جو اللہ کے نبی کی محبت میں دھڑکتے ہیں. وہ محبوب کائنات اللہ نے جن کی گواہی خود دی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ سے محبت کرو. محبت تو دل سے کی جاتی ہے، نہ زبان سے کی جاتی ہے نہ کان سے کی جاتی ہے. اور محبت جس سے کی جاتی ہے وہ کامل ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے کہ وہ محبت کے قابل ہو. اور کائنات میں بعد از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہی ایسی ہے جو کامل اور اکمل ہے. آپ کے علاوہ نہ والد کی ذات ایسی ہے جو کامل ہو سکتی ہے، نہ ماں کی ذات ایسی ہے جو کامل ہو سکتی ہے، نہ کوئی دوست، نہ کوئی عالم، نہ کوئی پیر فقیر، نہ کوئی ولی اللہ اور نہ کوئی بزرگ. صرف آقا، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ایسی ہو سکتی ہے جو کامل ہو. حدیثوں میں 3 لفظ آئے ہیں. اول ما خلق اللہ، 3 چیزوں کے بارے میں آیا. اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے جو چیز پیدا کی ہے وہ قلم ہے. اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے اللہ نے پیدا کیا ہے عقل کو پیدا کیا ہے. یا بعض روایت میں اول کا لفظ نہیں، اعجب الشیء ما خلق اللہ العقل، کہ اللہ نے جو سب سے عجیب چیز پیدا کی ہے وہ عقل ہے. اور ایک اور چیز ہے کہ اول ما خلق اللہ کا مفہوم بیان کرتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کائنات میں میرا نور بنایا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کائنات میں اول خلقت ہے. پہلی تخلیق جو کائنات کی ہے وہ نور محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور نور محمد یقتبس من نور اللہ، وہ اللہ کے نور سے پیدا ہوا ہے. اللہ نے تمام مومنین کو اپنی روح سے پیدا کیا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، میں اس میں اپنی روح میں سے روح پھونکوں گا تو تم سب اس کو سجدہ کرنا. لیکن جب تخلیق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو سب سے پہلے کہ میں نے محمد کو اپنے نور سے پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. وَنُورٌ مِّن نُّورِ اللَّهِ ہے، اللہ کے نور میں سے. اللہ نے ایک جز آپ سب کو، ہم سب کو بھی دیا ہے کہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، کہ اہل ایمان کے اندر بھی، اہل ایمان کا نور بھی قیامت کے دن چمک رہا. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے دائیں بھی نور چمک رہا ہوگا، بائیں بھی نور تب چمک رہا ہوگا. منافق کہیں گے ذرا رک جاؤ، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور میں سے کچھ تھوڑا سا لے لیں تاکہ ہمیں بھی کچھ رستہ نظر آ جائے، ہمیں بھی کچھ واضح چیز نظر آنا شروع ہو جائے. دوسری جگہ قرآن میں کہا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سیماہم فی وجوہہم،
علامہ آلوسی کہتے ہیں سیما وہ نور ہے جو مومن کی پیشانی سے چمکے گا قیامت کے دن۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ میں اہل ایمان اپنے امتیوں کو پہچانوں گا، تمام امتیوں کے آگے پیچھے ان کے ایمان کی وجہ سے نور ہوگا، اور پھر اس نور میں ٹھنڈک ہوگی۔ میرے امتی ایسے ہوں گے کہ ان کے اعضائے وضو خاص طور پہ چمک رہے ہوں گے، یعنی ان میں نور اتنا زیادہ ہوگا، یعنی ان کے ایمان کا نور اللہ اتنا زیادہ رکھیں گے کہ ان کا نور ایسا چمکے گا کہ دور تک رستہ دکھائے گا۔ منافق کہیں گے کہ رکو، ہمیں اس نور میں سے نور لینے دو، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے دو۔ اللہ فرمائیں گے حافظ قرآن ہو، ہاں چلو ٹھیک ہے، 10 بندوں کو اپنے نور کے دروازے میں داخل کرو، وہ 10 بندے اس کے نور میں داخل ہوں گے۔ یہ سب امیجنیشن ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے کہ وہ نور کیسا ہوگا۔ میں صرف سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں، جیسے گاڑی کے آگے لائٹ ہوتی ہے نا، تو ایسے روشنی ہوگی نور کی، ورنہ کوئی مفسر اور کوئی محدث اس کو بتا نہیں سکا کہ اہل ایمان کا نور کیسے ہوگا۔ پھر اس نور کی ٹھنڈک ہوگی، اس نور میں ایسی ٹھنڈک ہوگی، حدیث میں آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پل صراط سے گزریں گے تو ان کا نور چمک رہا ہوگا، مگر اس نور کی ٹھنڈک ایسی ہوگی کہ جہنم چیخے گی اور کہے گی پروردگار، ابو بکر سے کہیں کہ جلدی سے پل صراط سے گزر جائے، کہیں اس کے نور کی ٹھنڈک سے میری آگ ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ اوئے ہوئے، ابو بکر کے نور میں ٹھنڈک کتنی ہے تو میرے آقا کے نور میں کتنی ٹھنڈک ہوگی۔ ہم نور صرف یہ ایک روشنی کو سمجھتے ہیں، مگر وہ نور ایمانی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیسے ہے، ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں کہ ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، یہ محکمات ہیں اور متشابہات ہیں۔ یہ متشابہات ہے کہ نور کیا ہوگا، اللہ نے تھوڑا سا نور ایمان کا دکھا دیا کہ اہل ایمان کے پاس کیسا نور ہوتا ہے۔ اہل ایمان کے پاس نور ہوتا ہے اور بڑا عجیب ہوتا ہے۔ میں کوئی دعوے شاوے نہیں کرتا، نہ بطور دعویٰ آپ کو یہ قصہ سنا رہا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک حیرت کی بات بتاؤں۔ میں ایک مرتبہ دبئی ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا تھا، حالت احرام میں تھا، اور حالت احرام میں آپ کو پتہ ہے ذرا بازو اٹھاتے ہیں تو نیچے 2-3 بندے بے ہوش ہو جاتے ہیں، بدبو آ رہی ہوتی ہے نا، خوشبو تو لگا نہیں سکتے حالت احرام میں۔ تو حالت احرام میں تھا تو ایک نوجوان آ کے میرے پاس بیٹھا ہے، وہ مجھے کہتا ہے، مجھے دیکھ کے ہاتھ ملایا ہوں، مجھے فرنچ لڑکا تھا، اس کو اردو نہیں آتی تھی، مجھے فرنچ نہیں آتی تھی، تو ٹوٹی پھوٹی انگریزی اس کو آتی تھی، اسی طرح پٹھان والی انگریزی ہمیں آتی تھی، جیسے پٹھان اردو بولتا ہے، نیا پٹھان جب اردو بولتا ہے تو وہ کیسے اردو کی ٹانگیں، تو میں ادھر گئی تھی، تم ادھر آیا تھا، تو میں ویسے انگریزی میں بات کرتا ہوں، مجھے کہنے لگا کہ آپ کا کیا وجہ ہے کہ آپ کے چہرے پہ اتنا سکون ہے؟ میں نے ایئرپورٹ میں آپ کو دیکھا تو آپ کے چہرے پہ بہت سکون ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کے چہرے پہ بڑا سکون ہوتا ہے؟ میں اس کو اتنا خوبصورت نوجوان، دودھ سے زیادہ سفید، اور 17-18 سال اس کی عمر، اور چہرہ اس کا دودھ کی طرح چمک رہا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے میری زندگی کیسی عجیب ہے۔ اللہ، میں جب تک مجھے شراب سے نشہ ہوتا ہی نہیں، میں شراب میں گولی ڈالتا ہوں پھر مجھے نشہ آتا ہے، اور جب تک میں نشہ نہ پیوں مجھے نیند نہیں آتی، بے چین ہوں، پریشان ہوں۔ 2-3 دفعہ سوسائڈل اٹیمپٹ کر چکا ہوں، خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں۔ ارے بچوں کو بچے گپے ماریں گے، ہم بھی مارتے تھے نا، بیٹھے رہیں تو مسجد میں بیٹھے ہیں، بہت بڑی بات ہے جی، یہاں بیٹھ کے گپے ماریں، چھلانگے ماریں، قلبازیاں کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں، یہ بچے تو گیم میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان بچوں کو تو کانٹرا اسٹرائک کھیل رہا ہوں، کانٹرا اسٹرائک تو ہمارے زمانے کی تھی، ابھی تو شاید کوئی اور ہوتا ہے، تو ان کو تو وہ گیم کھیلیے، تو مسجد میں بیٹھے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ہماری مسجدوں میں ایک ٹرینڈ ہے، جو بچہ آ جاتا ہے اس کی سختی آ جاتی ہے مسجد کے اندر، جو بچہ آتا ہے اس کے پیچھے کے بال غائب ہوتے ہیں، ہر بندے نے درگت لگانا، اور بچوں کو بھی کہتا ہوں یہ بہت بڑا خوش نصیبی ہے کہ آپ کو کوئی روکنے والا ہے، کوئی ٹوکنے والا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، کہنے لگے امریکہ میں رہتے ہیں، کہتے ہیں یہاں ہر چوتھا بندہ کافر ہو رہا ہے،
میں نے کہا کیا ریزن بہائنڈ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اماں ابا ساتھ نہیں رہتے، تو کوئی کہنے والا نہیں ہاں بیٹا نماز پڑھی۔ اب یہ جو ابا کہتے ہیں نا نماز پڑھی، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اب اگر تیری تو نماز ہی ایسی، تو 1 نمبر کا 2 نمبر آدمی ہے، ابا ایسے کہتے ہیں تو وہ بچوں کے اوپر بہت پازیٹو افیکٹ پڑتا ہے، بچوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ نماز کوئی چیز ہوتی ہے۔ ایک بچے کو کہا السلام علیکم، واٹ از سیئنگ، کیا کہہ رہی ہے آدمی؟ تو کہتے ہیں ہی از گریٹنگ، آپ کو گریٹنگ کر رہا ہے، یعنی آپ کو جو ملاقات کی ابتدائی کلمات کہہ رہے ہیں۔ 16 سال کا بچہ، اس کو پتہ ہی نہیں کہ السلام علیکم کیا ہوتا ہے۔ تو یہ تو فرشتے ہیں جو مسجد میں بیٹھے ہیں، تھوڑی سی شرارت تو کریں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نا یہ چھوٹے سے تھے، عمر 11-12 سال تھی، تو ان کی مجلس میں حفظ حدیث ایسا تھا کہ کمال حدیث ان کو یاد تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کی مجلس میں آئے، اور امام مالک کی مجلس کے اندر جب حدیث پڑھی جاتی تھی تو حدیث کی عظمت بڑی ہوتی تھی، کیونکہ ان کے دل میں سرکار کی عظمت بڑی زیادہ تھی، بڑی عظمت تھی۔ کیسی عظمت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت براء ابن عازب کو ایک دعا سکھائی، اس دعا کے آخر میں تھا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ آپ نے فرمایا ہاں مجھے دعا سکھاؤ، دعا سناؤ۔ تو حضرت براء ابن عازب نے دعا سنائی اور سنا کے کہنے لگے آخر میں کہ تو وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اللہ کے نبی نے سکھایا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور براء ابن عازب کہہ رہے ہیں وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ تو رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں سمجھ میں آ رہی؟ سمجھ میں آ رہی؟ وَنَبِيِّكَ الَّذِي، نبی اور رسول کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں، نبی بھی ایک ہوتا ہے، رسول بھی وہی ہوتا ہے۔ تو نَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ اللہ کے نبی نے کہا، تو حضرت براء ابن عازب نے کہا وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، آپ نے کہا نا، جو لفظ میں نے بولا ہے وہی بولو، میں نے اگر سکھایا ہے نَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ تو پھر نَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ہی بولو گے، رَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ نہیں بولو گے۔ بخاری میں روایت، اما عائشہ صدیقہ، بخاری کتاب الجنائز، بچے کا انتقال ہو گیا، یا رسول اللہ عصفور من عصافیر الجنہ، یا رسول اللہ جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے، جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے۔ آپ نے کہا خاموش ہو جاؤ، تمہیں کس نے اجازت دی یہ بولنے کی؟ نبی کی موجودگی میں تم ایسی بات کر رہی ہو، تمہیں کس نے کہا ایسی بات کو؟ دین میں اپنی طرف سے ایک لفظ کہنے کی اجازت نہیں، ایک اضافہ کرنے کی اجازت نہیں۔ تو یہ لوگ حدیث، یہ لوگ قرآن، یہ لوگ اللہ کی نبی کی عظمتوں کو جانتے تھے، ہم تو جانتے نہیں۔ امام مالک کی مجلس کے اندر 16,000 طلبہ بیٹھے ہیں، اور کوئی طالب علم یوں نہیں کر سکتا، یوں کر جائے مجال ممکن نہیں۔ ہمارے استاد جی مولانا مسیح اللہ خان، ہمارے مولانا حنیف صاحب فرماتے ہیں، مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث کے لیے آئے، تو مسند پر بیٹھے تو یوں جو جیسے 2 زانو بیٹھتے ہیں نا، یوں 2 زانو بیٹھ کے حدیث سنانا شروع کی۔ تو بڑھاپے کے اندر جب اٹھتے تھے تو ہڈیاں کڑکڑ کرتی تھیں، 5 گھنٹے بیٹھے رہے، یہاں سے ہاتھ نہیں اٹھایا کوئی۔ مولانا انظر شاہ صاحب جب تشریف لائے پاکستان میں، مولانا انور شاہ کشمیری صاحب کے بیٹے، انتقال ہو گیا حضرت کا، حضرت نے آ کے ہمیں حفظ حدیث کی اجازت دی تھی۔ تو حضرت تشریف لائے تو حضرت نے بیان کیا، تو بیان کرسی پہ بیٹھ کے تو یوں ہاتھ مار دیا۔ جب حدیث کی باری آئی تو حدیث پہ بیٹھ گئے، اور یوں بیٹھ کے کہا میں ہل نہیں سکتا، حدیث مکمل جب تک نہ ہوئی ہلے نہیں، کیا مکھی آ کے بیٹھے یا کچھ بھی آ کے بیٹھے۔ تو ان لوگوں کے یہ تو آج کے اکابرین ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حدیث حدیث ہوتا تھا، کوئی بندہ یوں ہل جائے ممکن ہی نہیں تھا۔ حتیٰ کہ جب کوئی طالب علم حدیث پڑھتا تھا تو امام مالک کی بیٹیاں پردے میں بیٹھ کر لکڑی کے اوپر یوں لکڑی مارتی تھیں، اور جب لکڑی پہ لکڑی لگتی تھی تو پتہ چل جاتا تھا کہ حدیث پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو امام مالک اس کی تصحیح کرتے تھے۔ خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھا رہے ہیں
اور حدیث پڑھاتے وقت یوں ایک چہرے پر رنگ آیا، پھر ادھر، پھر چہرے پر رنگ آیا، پھر ادھر، پھر رنگ آیا۔ طلبہ میں جرت نہیں ہوئی پوچھیں استاد سے، تو سر جی کیا ہوا؟ حدیث چل رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی کتنی بڑی حیثیت ہے۔ آج تو نوجوان موبائل کے اوپر دیکھتے کہتے ہیں مولانا یہ آپ نے بخاری کی روایت غلط پڑھی ہے، آپ نے یہ ایسے تھوڑی ہے، دیکھو گوگل نے یہ دکھایا، آپ غلط سنا رہے ہیں، آپ غلط سنا رہے ہیں۔ مولانا شابر الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی ضعیف حدیث پڑھ رہا ہے تو اس کو مت ٹوکو کہ یہ حدیث ضعیف ہے، فرمان رسول ہے، باادب ہو جاؤ، باادب ہو جاؤ، ہمتن گوش ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا فرمان پڑھ کے سنایا جائے، اس کا ادب کرو۔ خبردار لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ کے نبی کی آواز سنائی جا رہی ہے اور تم کہتے ہو اے غلط، اے یہ اے وہ۔ سوشل میڈیا نے آج ہمیں صرف بدتمیز بنایا، حدیث کے قرآن کے ادب سے نکال کے اٹھا کے پھینک دیا کہ ادب، اے خدا جویم توفیق ادب، بے ادب محروم مندس فضل رب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل اور عمر ابن خطاب دونوں کے لیے ایکول دعا کی ہے، برابر دعا کی ہے، یا اللہ عمر ابن حشام یا عمر ابن خطاب ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اللہ اپنے دین کی نصرت فرمائیے، مدد فرمائیے۔ ابو جہل کے حق میں دعا قبول نہیں ہوئی، بے ادب تھا، بے ادب تھا۔ تو اللہ کے نبی کے کلام کا ادب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کا ادب۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یوں رنگ آیا گزرا، آیا گزرا، آیا گزرا۔ تو سبق ختم ہوا تو طلباء نے پوچھا کہ سر جی آج کچھ عجیب سا معاملہ ہوا، تو فرمایا کہ میری کمر سے کپڑا اٹھا کے دیکھو۔ جب کمر سے کپڑا اٹھا کے دیکھا تو وہاں ایک بچھو تھا جس نے 17 جگہ پہ ڈنگ مارا، 17 جگہ ڈنگ مارا۔ کیا ہے؟ یعنی حدیث کی عظمت ایسی تھی کہ میں ہل نہیں سکتا تھا۔ ایک قصے کہانیاں ہو کے رہ گئے۔ آج نہ استاد ادب کرتا ہے نہ حدیث کا، نہ طالب علم حدیث کا ادب کرتا ہے۔ جب مولوی ہم جیسے لوگ حدیث کا ادب نہیں کرتے تو عوام الناس کو ہم کہاں سے تعلیم دیں گے کہ بھائی حدیث کا ادب کرو؟ ہر کوئی حدیث پہ رائے دینے کو تیار بیٹھا ہے، ہر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ رائے دینے کو تیار بیٹھا ہے۔ انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے بیانات سے، لوگ مسجد میں بیٹھنا پسند ہی نہیں کرتے۔ یہاں سے تو ادب سیکھا جاتا ہے، یہاں سے احترام سیکھا جاتا ہے، یہاں یہ وہ طریقہ ہے جو طریقہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفاد ہے۔ تو میں بچوں کو دیکھ کے بتا رہا تھا، امام شافعی حدیث پڑھا رہے تھے، تو حدیث کا سبق ختم ہوا تو وہ پگڑی پہنی ہوئی تھی، تو وہاں ایک چڑیا کا بچہ آ کے بیٹھا، تو اپنی پگڑی اٹھا کے پھینکی اس چڑیا کے بچے کو، تو وہ چڑیا کا بچہ پگڑی کے نیچے آ گیا۔ تو وہاں وقیع بن جراح بڑے علماء میں بیٹھے، سفیان ثوری بڑے علماء بیٹھے۔ لیکن یہ کیا ہوا؟ 11 سال کا بچہ ہے لیکن ہے تو ہمارا استاد، ہم نے مسند پہ بٹھایا، حدیثیں فر یار۔ کوئی امام مالک اور شافعی کا واقعہ رہ کہ بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ تو امام شافعی کہنے لگے سبیون ولو کان نبیون، بچہ بچہ ہوتا ہے چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہماری مسجدوں میں بچے آ جاتے ہیں تو ان کے پیچھے کے بال چلے جاتے ہیں۔ البتہ بچوں کے ایمان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اگر کوئی ان کو ڈانٹے، اگر کوئی ان سے ناراض ہو تو اس کی ڈانٹ کو اپنے لیے سبق کا باعث سمجھے۔ یہ بچے ہی تو ہیں جنہوں نے آگے مسجدوں کا آباد کرنا ہے۔ ہم تو رہ گئے پچھلے 10-15 سال کے بعد ایکسپائر ختم ہو جائیں گے، انہوں نے تو آباد کرنا ہے۔ جب مسجد میں آ کے ان کو چماٹ لگیں گے تو بچے کیا پڑھیں گے؟ تو دیکھو جی، بات میں کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم اور اتنا عالی شان نور ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ انبیاء نے خواہش کی کہ اے اللہ ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمائیے، ہمیں اس نبی کی امت میں سے پیدا فرمائیے جس کے نام کی آپ ہم سے شہادت لے رہے ہیں۔ اور یہ دعا صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبول ہوئی کہ اللہ نے آپ کو نبی بھی بنایا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی بنایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ہم کو یہ دولت دی ہے کہ ہم
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صف میں بیٹھے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہیں، ہم آقا نامدار فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہیں۔ تو دوستو، ان سے محبت اپنے دل میں بیدار کرنا ہے۔ ہمارے ہاں ربیع الاول آتا ہے تو لوگ اس کو رمضان جیسا تقدس دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دین میں ربیع الاول کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو تھوڑا سا بیٹھ جاتے ہیں تاکہ ربیع الاول کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد تازہ ہو جائے، کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہو جائے، ورنہ آپ کا تذکرہ ربیع الاول کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آپ کا تعلق تو سیکھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے کہ وہ دل نہیں، وہ گل نہیں جس میں بو نہیں، وہ پھول نہیں ہوتا جس میں خوشبو نہیں ہوتی، وہ گل نہیں جس میں بو نہیں، وہ دل نہیں جس میں تو نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھو، فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ آئے، چھوٹا بچہ، بالکل چھوٹا بچہ۔ آسیہ کہنے لگی، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آسیہ کہنے لگی کہ ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیتے ہیں۔ تو فرعون نے کہا کہ مجھے تو شک ہے کہ یہ بنو اسرائیل کا نہ ہو، کہ بنو اسرائیل والوں نے اس کو پالا ہے، پوسا ہے، مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے، سورہ طٰہٰ کی تفسیر میں ہے، بڑی تفسیر، بڑی زبردست واقعہ ہے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ فرعون اس وقت خیر کے کلمے کہہ دیتا نا، محبت کے جملے بول دیتا، تو اللہ فرعون کے 70,000 قتل کو بھی معاف کر دیتا۔ کہ نبیوں سے محبت کتنی بڑی چیز ہوتی ہے۔ میرے آپ کے دل میں اگر نور محمدی، ذات محمدی اور صاف محمدی، سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت معجزن ہے تو مبارک ہو جی، اور اگر وہ معجزن نہیں ہے، ٹھنڈی پڑی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے تذکیروں کی کمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ گھر میں نہیں ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو گھر میں ڈسکس نہیں کیا جاتا، آپ کی سنتوں کا پرچار گھر میں نہیں ہوتا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ تمہارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ ارے ہمارے نبی تو وہ نبی ہیں کہ غیر بھی آپ کے اوصاف کو دیکھتے ہیں تو آپ سے محبت کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ حکیم ابن حزام یہ ایمان بعد میں لائے، ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا ہدیہ دیتے تھے، کہتے میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ حمزہ کا ایمان لانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اچانک اللہ کے نبی کے حق میں بولے، تھوڑی سی محبت ظاہری دکھائی، اللہ نے دولت ایمان سے نواز دیا۔ لیکن دولت ظاہری دکھانے کے بعد دل کو مارنا پڑتا ہے۔ دیکھو جی، آپ اور میں کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ پڑھ لو ذرا تھوڑا سا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت سلیمان جا رہے ہیں اور تخت اڑتا ہوا جا رہا ہے۔ ہم تو اکٹھے ماڈل میں رہتے ہیں نا، تو جب جمبو گزرتا ہے یا کوئی جمبو آتا ہے، آج کل تو جمبو نہیں آتے کراچی ایئرپورٹ پر، لیکن وہ کارگو جمبو ہے، وہ آتے ہیں۔ جب کارگو جمبو آتے ہیں نا تو ایسے دیواریں، چھتیں جو جن کے پاس سے جہاز گزرتا ہے تو وہ ہلتی ہیں اور دیواروں میں ارتعاش، وائبریشن سی پیدا ہوتی ہے۔ اس جمبو کے اوپر 700-800 پیسنجر ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان کے تخت کے اوپر 4000 بندہ ہوتا تھا جی، کیا اس کا جاہ و جلال ہوتا ہوگا۔ وہ اپنے پورے جاہ و جلال اور آب و تاب سے اڑتا جا رہا ہے۔ تو ایک شخص نے دیکھا اور اس نے کہا سبحان اللہ، اللہ نے آل داؤد کو کیا شان عطا فرمائی۔ اس نے یہ سبحان اللہ کا یہ کلمہ کلمات فجائیہ ہے۔ کلمات فجائیہ عربی کی ایک ٹرمینالوجی اصطلاح ہے۔ کلمات فجائیہ اسے کہتے ہیں کہ جیسے کہ
یہ کیا ہو گیا؟ تو یہ جو ہائی کہنے سے پہلے آپ سوچتے نہیں کہ کون سے موڈ میں ہائی کہنا ہے، تو آپ نے کون سے سٹائل میں ہائی کہنا ہے، یہ تو نہیں سوچا تھا فوراً ہائی فوراً سی نکلتی ہے، اس کے لیے کسی سٹائل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں کلمات فجائیہ۔ تو ایسے محمد الحمدللہ، تو یہ الحمدللہ اللہ نے بہت اچھا، یہ آپ نے تسبیح نہیں کی، الحمدللہ اللہ نے بہت اچھا کھلایا، تو یہ آپ نے تسبیح نہیں کی بلکہ آپ کی زبان پہ کلمات چڑھے ہوئے، تو ان کو کہتے ہیں کلمات فجائیہ۔ یہ عبادت نہیں ہے، یہ ذکر نہیں ہے، یہ تسبیح نہیں ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک نور آسمان کی طرف یہ اتنی سپیڈ سے گیا۔ حضرت سلیمان نے کہا جہاں سے نور آیا ہے اے ہوا ہمیں وہاں پر اتارو، تو ہوا وہاں پہ گئی اور جا کے اتارا۔ آپ لوگوں نے کبھی ہیلی کاپٹر اترتے ہوئے دیکھا ہو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کسی کچے علاقے پہ ہیلی کاپٹر اترتا ہے تو کیسی مٹی کے طوفان آتے ہیں۔ ہیلی کاپٹر میں 4-5 بندے ہوتے ہیں، 4000 بندوں کا تخت نیچے اترے گا تو کیا طوفان مچا ہوگا۔ وہاں نیچے اترے تو لوگ دیکھ رہے تھے، کہا کس نے کسی بندے نے کوئی لفظ کہا ہے؟ تو بندہ آیا تھا، میں نے کہا تھا اللہ نے آل داؤد کو کیا شان عطا فرمائی ہے، میں اس کے ساتھ کوئی جملہ بولا تھا، کہاں؟ میں نے کہا تھا سبحان اللہ، میں نے کہا تھا سبحان اللہ۔ تو یاد رکھنا میرا یہ تخت فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور ایک دن مٹی ہو جائے گا، نظر بھی نہیں آئے گا، مگر تیرا یہ سبحان اللہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ یہ کلمات زبان سے نکلے گا۔ دوستو یہ جو ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ، یہ جو ہم نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی قسم بہت بڑی خوش نصیبی ہے، بہت بڑی خوش نصیبی۔ چچا سے کہا اے چچا کان میں کہہ دو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول، کان میں کہہ دو، بس ایک بار کہہ دو، میں اللہ کو منا دوں گا، ایک بار کہہ دو۔ کہنے لگے لاؤ ادھر کان میرے پاس، کان لایا، فاصدع بأمرك لم تصرك صبابة ولقد صدقت وكنت قبل أمينا لولا الملامة أو حضار مصبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا۔ ہائے ہائے، فاصدع بأمرك لم تصرك صبابة، اے محمد آپ جو کہنا ہے کھل کے کہیے، لم تصرك صبابة، میں زندہ ہوں اس وقت تک کوئی مصیبت آپ کو نہیں پہنچے گی۔ وَلَقَدْ صَدَقْتَ وَكُنْتَ قَبْلُ أَمِينًا، مجھے پتہ ہے آپ سچے پیغمبر ہیں، مجھے پتہ ہے پیغمبر ہونے سے پہلے بھی آپ سچے تھے، پیغمبر ہونے کے بعد بھی آپ سچے ہیں۔ لولا الملامة وحضار مصبة، لیکن یہ جو مکے کی گلیوں میں گھومنے والی عورتیں ہیں اور باندیاں ہیں، اگر مجھے ان کی ملامت کا ڈر نہ ہوتا کہ ابو طالب نے اپنے باپ دادا کا ایمان چھوڑ دیا تو لوجدتنی سمحا بذاک مبینا، تو میں ایسا کرتا کہ سب سے پہلے آپ کے نام کا کلمہ اونچا اونچا پڑھتا، کان میں پڑھنے کا کہہ رہے ہو میں اونچا پڑھتا، لیکن مجھے ڈر ہے ان لوگوں۔ جان نکل گئی، روح پرواز کر گئی، آپ روئے، فرمایا کہ ان کو لے جاؤ اور دفن کر دو کہ میں ان کی خاطر اللہ سے دعا نہیں کر سکتا۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے لیے اللہ کے نبی نے دعائیں کی ہیں۔ امیہ بن خلف، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، کہنے لگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے کفن کا کپڑا چھوٹا پڑ گیا، تو عبداللہ بن ابی نے اپنی چادر اتار کے، اس زمانے میں قمیض نہیں ہوتی تھی، چادر پہنی جاتی تھی، اوپر چادر باندھی جاتی تھی، نیچے بھی چادر باندھتے تھے، اوپر بھی چادر باندھتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قمیض بھی دریافت ہوئی، آپ نے قمیض زیب تن بھی فرمائی، شلوار بھی بنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ ضعیف روایت کے مطابق 2 مرتبے پہنی، لیکن صحیح روایت کے مطابق آپ نے جو دھوتی باندھتے ہیں وہ پہنی، شلوار نہیں پہنی۔ البتہ شلوار کی تعریف فرمائی کہ استر ہے، بہت اچھی چیز ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے، لیکن اوپر کے لیے جو کپڑا استعمال ہوتا تھا وہ چادر استعمال ہوتی، کاٹ لیتے تھے، قمیص کی طرح بنا لیتے تھے، اور کفن بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو جب حضرت حمزہ کا کفن چھوٹا پڑ رہا تھا اور تو عبداللہ بن ابی نے
اپنی قمیض اتار کے دی کہ اس میں کفن دے۔ تو جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قمیض دی کہ میری قمیض میں اس کو دفن کرو۔ آہا، لیکن آپ اس کے لیے دعا نہیں کر سکے۔ آپ کو اللہ نے منع کر دیا کہ نہیں، آپ ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ او ہو، بیٹا صحابی رسول ہے، خاندان صحابی رسول ہے، مگر ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے، ابو طالب کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو بچائیے۔ آپ نے اللہ رب العزت نے فرمایا انه عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، ان کے لیے آپ مجھ سے دعا نہیں کر سکتے۔ لیکن دوستو، رات کو سونے سے پہلے ضرور سوچئے گا کہ میرے لیے میرے نبی نے دعا کی ہے اور اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے۔ صحیح حدیث بخاری سے لے کے تمام حدیث کی کتب میں یہ شفاعت کبریٰ کی حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن آئیں گے اور سارے انبیاء، بخاری میں مختصر ہے، دیگر بہقی میں تفصیل ہے، سارے انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے، وہ کہیں گے نفسی 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 نفسی، اور آخر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ فرمائیں گے ہاں میں ہی آج دعا کر سکتا ہوں اور میری ہی دعا قبول ہوگی۔ اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوں گے اور سجدہ کریں گے، پھر اللہ فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک، اے محمد سر اٹھا اور اشفع تشفع، شفاعت کر اور تیری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا پروردگار تجھے اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں آپ کے لیے دعا کریں گے، وہاں میرے لیے دعا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر قربانی فرمائی، سب کے لیے قربانی کی، اپنی قربانیاں 100 کی، 36 اپنے ہاتھ سے، 33 حضرت علی کے، 33 اپنے ہاتھ سے، اور 33 حضرت علی سے کہا کہ میں تھک گیا ہوں، یہاں سے پکڑو، یہاں سے حضرت علی نے کونی پکڑی اور یوں نحر فرمایا، تو 33 حضرت علی کے ساتھ ملا کے، روایت میں اشتباہ ہے 33 یا 34 ابو داؤد کی دونوں روایات میں، اور پھر بقیہ روایات کے اندر آیا کہ بقیہ جو 33 یا 34 تھی وہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے فرمائی، 100 قربانیاں اپنی طرف سے اور ایک قربانی امہات المومنین کی طرف سے اور ایک میرے اور آپ کی طرف سے کی۔ ہائے ہائے ہائے، کیا خوش نصیبی ہے، کیا خوش نصیبی۔ ابو ذر سے آپ نے فرمایا توبہ ثم توبہ ثم توبہ۔ حضرت ابو ذر کہنے لگے یا رسول اللہ کس کو مبارکباد دے رہے؟ آپ نے فرمایا ان کو مبارکباد دے رہا ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ پھر آپ نے فرمایا ذرا گنیے گا، توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ، کتنی دفعہ ہوا جی؟ 7 دفعہ۔ مبارک ہو، خوشخبری ہو، کن کو خوشخبری؟ ان کو خوشخبری ہو جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں مگر میرا کلمہ پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مجھ پر اور آپ پر ایک مان ہے، مان سمجھتے ہیں؟ ہماری پنجابی میں مان کہتے ہیں، ایک بھروسہ، نا مجھے مزہ نہیں آتا بھروسہ کہنے میں، تو ایک مان ہوتا ہے نا، ماں کو اپنے بچے پر، میرا بیٹا ماں ایسا نہیں کر سکتا، میرا بھائی نہیں ایسا نہیں، مان ہوتا ہے، ماں کو اپنے بچوں پہ مان ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ پر اور آپ پر مان ہے، بالکل صحیح روایت ہے، حوالہ بھی میں آپ کو دے دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ہے، کاش ہم ایسے ہوتے، کاش ہم اس قابل ہوتے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر ایسے مان رکھ رہے۔ آپ نے فرمایا میری امت میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ جن کو اپنا سارا مال دینا پڑے، اپنی اولاد دینی پڑے،
اپنے ماں باپ قربان کرنے پڑے اور ان کو موقع مل جائے کہ اس کے عوض وہ ایک مرتبہ میرا دیدار کریں گے تو وہ سب قربان کر دیں گے. ہائے اللہ، آپ کو ہم پر مان ہے کہ میری امت کے لوگ وہ ہوں گے کہ جو میرے لیے سب قربان کرنے کو تیار ہوں گے. ہاں بھائی، میں اپنے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کے بارے میں قسم دکھا سکتا ہوں. الحمدللہ ہر مومن، چاہے وہ داڑھی کٹاتا ہے، چاہے وہ نماز نہیں پڑھتا، چاہے وہ روزہ توڑ دیتا ہے، چاہے وہ زانی ہے، چاہے وہ سگریٹ پیتا ہے، چاہے شراب پیتا ہے، لیکن جب اللہ کے نبی کا تذکرہ آتا ہے نا کہ اگر اس کو پتہ چلے کہ میں سب قربان کر کے مجھے ایک مرتبہ دیدار ہو سکتا ہے، آئے ہائے ہائے ہائے، وہ سب قربان کرنے کو تیار ہو جائے گا. کیسی خوبصورت حدیث ہے. سبحان سبحان. میں مدینہ شریف میں تھا، ہم وہاں سے نکل رہے تھے تو انہوں نے ایئرپورٹ کے اوپر ایک مشین لگائی ہے، ایلیوژن مشین لگائی ہے، 3 ڈائمینشن والی، 3 ڈی والی مشین لگائی ہے. لیکن ہم تو 3 ڈی کہتے ہیں، وہ 8 ڈی ہے. تو 8 ڈائمینشن والی مشین ہے. تو اس کے 45 ریال لیتے تھے. تو میں ادھر سامنے گیا تو ایک لڑکا اس نے وہ مشین پہ وہ تھوڑی دیر بیٹھا، 10-15 منٹ کا وہ سیشن ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ کیا ہوتا ہے؟ تو یقین کریں وہ پھوٹ پڑا اور 2-3 منٹ اس نے مجھے بتانے کی کوشش کی کہ یہ اس زمانے میں لے کے جاتے ہیں، گلیاں دکھاتے ہیں، حالات دکھاتے ہیں، وہ 3 ڈی میں ہمیں پتہ ہے. لیکن کہتے ہیں 10 منٹ میں ایسا کھو گیا، یعنی وہ وہ بول نہیں پایا، یعنی میرے پاس ٹائم نہیں تھا اس سے زیادہ بات سننے. وہ 2-3 منٹ بولنے لگا، پھر اس کے الفاظ منہ سے ٹوٹ پڑتے، بولنے لگتا، پھر الفاظ پھوٹ پڑتے، الفاظ ہی زبان سے نہیں نکال پایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی صرف دیواریں دیکھ کر، ان دیواروں میں ایسی پتہ ہے نقلی دیواریں، اصلی نہیں ہیں، مگر وہ دیواریں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکا. اور واقعتاً وہ ایسے حالات ہیں کہ مومن دل سے اللہ کے نبی کو اتنا چاہتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ نے آپ کے اندر، ہم سب کے اندر ایسا مادہ رکھا ہے جو ٹوٹ کر اللہ کے نبی کو چاہتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر تذکرے مٹ گئے. ہم گھروں میں اللہ کے نبی کا تذکرہ نہیں کرتے. جب تذکرہ نہیں کرتے نا تو بھول جاتا ہے آدمی. انسان بھولنے کا عادی ہوتا ہے. آپ میں کسی سے پوچھوں، ہاں بھائی کسی موقع پہ تمہاری ہڈی ٹوٹی تھی؟ ہاں ٹوٹی تھی. کتنا درد ہوا تھا؟ انمیجنیبل. اتنا زیادہ درد ہوا. ابھی اس کا یاد ہے؟ بھول گیا. پھر وہی حرکتیں کر رہا ہے، ہڈی توڑنے والی حرکتیں ہیں جی. کہ کیا ہے، انسان شدید درد ہوتا ہے پھر بھول جاتا ہے، شدید تکلیف ہوتی ہے پھر بھول جاتا ہے، شدید پریشانی ہوتی ہے بھول جاتا ہے. تو بار بار جب اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ چیز تازہ رہتی ہے. گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیجیے. ایک کتاب ملتی ہے اردو کی، سیرت النبی قدم بقدم، آسان اردو میں بڑی خوبصورت کتاب لکھی عبداللہ فارانی کی. اس کتاب کو لے گھر میں تعلیم کروائیے. گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیجیے، آپ کی سنتوں کا تذکرہ کیجیے. کھانے پہ بیٹھے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کھانے پہ کیا سنتیں ہیں؟ آپ کو نہیں آتی، مولوی صاحب سے ایک سیکھ لو، پھر دوسری سیکھ لو، پھر تیسری سیکھ لو. 4-5 سنتیں سیکھ کے اپنی زندگی میں اپلائی کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری زندگیوں میں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیسی استعمال کرتے تھے، امتیوں کو پتہ ہی نہیں. میں ایک شہر میں گیا، میں حیران ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک دعا یاد ہے. یعنی وہ دعائیں جو عام استعمال میں، عام طور پہ ہم کھانے میں ایک دعا پڑھ لیتے ہیں، سواری پہ بیٹھنے کی ایک دعا پڑھ لیتے ہیں، 4-4 6-6 دعائیں یاد ہیں بچوں کو. کیوں یاد ہے؟ کہ ان کے ہاں تذکرہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پرنور دعائیں یاد رہے گی. پرنور دعائیں حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے، اس میں سنت کی ساری دعائیں لکھی. ایک دعا لے، سونے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی ہے،
سونے سے پہلے وضو کرنا چاہیے، سونے سے پہلے کون کون سے اعمال کرنے چاہیے۔ اللہ کے نبی کا تذکرہ ہمارے گھروں میں ہو نا۔ ہمارے گھروں میں تذکرہ کس کا ہوتا ہے؟ وہ یوٹیوبرز کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کون یوٹیوبر جس نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی؟ جب نماز پڑھتا ہے تو کیمرہ ساتھ لے کے جاتا ہے، دنیا کو دکھاتا ہے آج میں نے نماز پڑھی جی، آج میں نے نماز پڑھی۔ مولوی صاحب نے بلا وجہ لمبی نماز کر دی۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے مولوی صاحب نماز میں آدمی کیا کرے؟ زور کی نماز میں آدمی کیا کرے؟ بیوی سے باتیں کرتا رہے؟ تو جی کیا ہو گیا؟ اب اتنی لمبی نماز پڑھا دیتا ہوں۔ اب زور کی نماز 8-9 منٹ کی ہوتی ہے، طوال مفصل پڑھنا ضروری ہے، طوال مفصل سنت موقدہ ہے۔ کہنے لگا کہ اتنی لمبی آپ کر دیتے ہیں تو ہم جیسے ضعیفوں کا تھوڑا سا خیال رکھا کریں۔ ہاں بات صحیح ہے، ضعیفوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو ضعیفوں کا تو شریعت نے خیال رکھا، آپ نہیں کھڑے ہو سکتے تو کرسی پہ بیٹھ جائیں، کرسی پہ نہیں ہے تو زمین پہ بیٹھ جائیں۔ ضعیفوں کا خیال تو شریعت نے رکھا ہے۔ مولوی کو کہتے ہو سنت چھوڑو، مولوی صاحب آپ سنت چھوڑو۔ میں نے کبھی مجھے آپ بتاؤ، آپ کا خیال کروں یا سنت کا خیال کروں؟ سنت کے اندر تو ظہر میں طوال مفصل ہے نا، طوال مفصل ہے، کم از کم 20 یا 30 آیات پڑھی جائیں یا 40 آیات پڑھی جائیں۔ چھوٹی آیات ہے تو 40، 30 بڑی آیات ہے تو 20 پڑھی جائیں یا 20 کے بقدر پڑھا جائے تو طوال مفصل ہے۔ اب میں آپ کا خیال کروں یا سنت پورا کروں؟ آپ مجھے بتا دیں۔ اگر آپ کو موقع نصیب ہو رہا ہے نماز میں بیوی سے بات کرنے کا تو کرو نا۔ رہنے لگے سمجھ گیا، میں سمجھ گیا کہ سنت ہماری زندگی سے ختم ہوتی جائے، مسواک ہماری زندگی سے ختم ہوتی جائے، صبح سو کے اٹھنے کی کیا سنتیں ہیں وہ ختم ہوتا جائے۔ کیونکہ رات میں سونا ہی 1 بجے ہے 2 بجے ہے تو صبح سنت کا طریقہ باپ کیسے سکھائے گا، ماں کیسے سکھائے گی؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک بچہ مدرسے میں گیا اور قاری صاحب نے ایک سورت پڑھائی، دوسری پڑھائی تو 5-6 پارے اس کی زبان پہ چڑھے ہوئے تھے، حالانکہ نورانی قاعدہ اس کو نہیں آتا۔ پوچھا بھی کیا معاملہ ہے؟ کہ اس کی ماں 6 پاروں کی حافظ ہے، جب بھی ہوتا ہے وہ سورت پڑھتی رہتی ہے، بچے نے سن کے کان میں پکا ہو گیا۔ آج ہم سن کے سننی ہو چکے ہیں، ٹننی ہو چکے ہیں کہ بھئی فلاں ٹھیک ہے، فلاں غلط ہے، فلاں ایسا ہے، اس کے مسلک میں اس طرح ہے، اس کے مسلک میں اس طرح ہے۔ ارے بھائی نماز 15 سال میں فرض ہوتی ہے، روزہ 15 سال میں فرض ہوتا ہے، ایمان تو پیدا ہوتے فرض ہو جاتا ہے۔ پیدا ہوتے بچے کے کان میں کو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے کان میں بولو، پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں بولو اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایمان تو پیدا ہوتے ہی ہو جاتا ہے۔ کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام والوالدان ینصرانہ او یحودانہ، والدین اس کو یہودی یا نصرانی بناتے ہیں، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا، ماں باپ نے اس کو موبائل پہ لگایا، ماں باپ نے اس کو یوٹیوب اور فلموں پہ لگایا، پھر آ کے روتے ہیں، چیختے ہیں، کہتے ہیں جی میرا بیٹا جو ہے وہ گمراہ ہو گیا ہے، میرا بیٹا برباد ہو گیا ہے۔ آپ یقین کیجئے حافظ قرآن بچے میں نے ڈیل کیے ہیں، حافظ قرآن بچے مرتد ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، یہ کراچی کی بات بتا رہا ہوں، پنجاب کے 2 لڑکے ڈیل کیے، کراچی کے کئی حافظ قرآن بچے ڈیل کر چکا ہوں جو کہ مرتد ہو گئے۔ میمن گوٹ سے 3 بچوں کو والد لے کر آیا، کبھی ان کو بتاؤ کہ اسلام کیوں ضروری ہے؟ یہ کہتے جی اسلام تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں جی؟ وہ یوٹیوب کے اوپر کسی فلاں کو سنتے ہیں اور اس نے اس کی ذہن میں اشکالات پیدا کر دیے۔ کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی کا جب انتقال ہوا تو آپ کے گھر میں سے کیا نکلا؟ چند دیے، تلواریں، اور یہ مولوی کے گھر سے کیا نکلتا ہے؟ سبحان اللہ، بات تو اچھی ہے، مولوی گھر میں تو مال نکلتا ہے۔ مولوی آپ کے دماغ میں یہی بٹھایا، عبد الرحمن ابن عوف کے گھر سے کیا نکلا؟ وہ کیا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر سے کیا نکلا؟ وہ کیا ہے؟ ارے میاں دو جملوں سے بچوں کا ایمان لوٹتے ہیں کہ ڈھونڈنے سے خدا مل جاتا ہے۔ کہتے کسی کو ملا؟ کس کو ملا؟ ذرا بتاؤ تو صحیح کس کو ملا؟ اب یہ ایک ایسا جملہ ہے جو بچوں کے دماغ میں بڑوں کو سمجھ میں آ جائے گا، بیوقوف آدمی، لیکن بچوں کے دماغ میں پینیٹریٹ کرے گا، نوجوانوں کے دماغ میں پینیٹریٹ کرے گا، زہر بکھیرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان کو نبی کی محبت تو سکھائی نہیں، نبی کو اسوہ تو بتایا نہیں۔ وہ اتنی عظیم ہستی تھی،
وہ اتنی بڑی ہستی تھی. مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اسفار ہوئے. تو حضرت کا ایک سفر ہوا اور بحری جہاز کا سفر تھا. تو اس میں ایک شخص ملا جس نے اسلام، عیسائیت، یہودیت، سکھ مت اور ہندو مت، ان سب مذاہب میں سے اچھی اچھی چیزیں لے کے ایک نیا مذہب بنایا. اس نئے مذہب کی پرچار پوری دنیا میں کی اور اس کے صرف 60-70 فالوورز آئے اور اس کا دین برے طریقے سے ناکام ہو گیا. تو اس سے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے پروفیسر تھے، آپ نے اتنی محنت کی، ریسرچ کی، پوری دنیا کی یونیورسٹیوں میں گئے، آپ کو کوئی بندے ہی نہیں ملے، اتنی آپ نے محنت کی. تو کہنے لگے کہ دین میں ایک ماڈل ہوتا ہے، وہ ماڈل مضبوط ہوتا ہے تو دین اس کے گرد بنتا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ماڈل دنیا میں کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا، اس کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو نہیں سکتا. ہاں، ان کو مٹا کے اگر کوئی دوسرا ماڈل ہم لے کر آئیں گے تو پھر شاید ہو سکتا ہے. وہ اس زمانے میں کامیاب نہیں ہوئے، لیکن آج وہ زمانہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل مٹایا جا رہا ہے، بچوں کے ذہنوں سے مٹایا جا رہا ہے. بچوں کے ذہن سے کیا بتاؤں، میرے ساتھ مکے میں ایک ٹیکسی ڈرائیور بیٹھا اور کہنے لگا کہ ہم جبل رحمت جا رہے تھے تو مجھے کہنے لگا مولوی صاحب میں بڑا دکھی ہوں. کیا ہوا؟ تو مجھے نوکری ملی ہے ایک، یہاں سے ایک پروفیسر عورت ہے، اس کو وہ فزکس پڑھاتی ہے جدہ کی یونیورسٹی میں، تو میں روزانہ اس کو جدہ لے کے جاتا ہوں. تو ایک دن وہ کچھ فارغ کی پیچھے بیٹھ کے پڑھتی رہتی ہے، تو ایک دن وہ فارغ تھی تو مجھے کہتی ہے کہ بھائی یہ ذرا مجھے بتاؤ، یہ جبل نور جو پہاڑ ہے اس میں غار ہرا ہے، تو کہنا یہ جبل نور پہ لوگ کیا کرنے آتے ہیں؟ کہنے لگا میں حیران رہ گیا. میں نے کہا اماں جی 45 سال عمر ہو گئی ہے، پوری زندگی مکے میں گزار دی ہے، اس کو اتنا نہیں پتا کہ جبل نور پہ کیا ہوتا ہے. کہنے لگے یہاں پہ ہے کیا جو لوگ اتنے زیادہ جبل نور پہ آتے ہیں؟ وہ تو پتہ ہے حج کرنے، یہاں کیا کرنے آتے ہیں؟ کبھی بھی یہاں پہلی وحی نازل ہوئی تھی. اچھا یہاں پہلی وحی نازل ہوئی تھی؟ کہنے لگے میں بڑا دکھی ہوں، تو میری بات پہ کوئی یقین نہیں کرتا. میں نے کہا میں بالکل آپ کی بات پہ یقین کرتا ہوں. میں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا میں مسجد نبی جو گیٹ نمبر 365 اور اس دونوں کے درمیان ایک رستہ جاتا ہے، پیچھے البیک ہے مدینہ شریف، تو وہاں البیک کھانے کے لیے ہم کھڑے ہوئے تھے. تو البیک میں ٹائم بہت لگتا ہے، جو لوگ گئے ان کو پتہ ہے البیک میں تقریباً آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لازمی لگ جاتا ہے. تو وہ البیک لینے کے لیے ہم کھڑے ہوئے تھے. تو میں نے کہا نعمان بھائی ہم ایسا کرتے ہیں قبا سے ہو کے آ جاتے ہیں، اتنی دیر میں 2 رکعت پڑھ کے آ جاتے ہیں، وہ زیادہ ٹائم نہیں. قبا یہاں سے 15-20 منٹ میں جائیں گے، 15-20 منٹ میں آئیں گے، آرڈر ہمارا لگ چکا ہوگا. تو نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قبا کس طرف ہے، رات کا وقت ہم پہلی دفعہ گئے تھے. تو میں نے وہاں پہ ایک عرب کھڑا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے کہا بھائی قبا کہاں ہے نا؟ تو کہتا ہے ایش قبا کیا ہے قبا؟ میں نے اس سے پوچھا کہ تم مدینے کے ہو؟ میں نے تعارف میں کہا، اس نے کہا ہاں میں یہیں پہ رہتا ہوں، میں یہیں پیدا ہوا ہوں. میں نے کہا قبا کہاں ہے؟ تو ایش قبا کیا چیز ہے؟ تو میں نے کہا قبا مسجد شالت تقوی میں زیادہ عربی تو آتی نہیں تھی ہمیں، تو آیت سنا. اس نے کہا قبا کی کیا بات کرتے ہیں، ہم کبھی یہاں نہیں گئے. ہم کبھی مسجد نبوی نہیں گئے، تم قبا کی بات کرو، ہوگی مدینے میں بہت ساری مسجد ہیں. ہاں یہ جو مسجدوں میں آ جاتے ہیں آپ لوگ، جو آپ مسجدوں میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ یقین کریں آپ بہت خوش نصیب ہیں. آپ اپنی نسل کو اگر اس چیز پر نہیں لانا چاہتے جو 2-4 عبرت انگیز کی سے سینہ تو پھٹا ہوا ہے نا، ایسے واقعات. 4 بچوں میں سے ایک بچہ پکا ہے کہ مرتد ہوگا، کہتے میرا کوئی مذہب نہیں، میرا مذہب کیا ہے؟ انسانیت ہے، اور میں کسی سے بات کرنے کو تیار. کوئی ہوتا ہے جو بات کرنے کو، ورنہ بہت لوگ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اپنے بچوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ سنائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سنائیے، آپ کی زندگی بتائیے. یقین کیجئے
آج کی نسل علماء سے دور ہو چکی ہے۔ مولویوں کو گھاس نہیں ڈالتے، صرف انہی مولویوں کو کے پاس جاتے ہیں جو سوشل میڈیا میں تھوڑا سا اچھلتے کودتے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ تھوڑے سے مشہور ہے تو ان کے پاس تصویر بنوانے آ جاتے ہیں۔ ہوگا تھوڑا سا ایمان، لیکن آگے چل کے تو لوگ ڈانسروں کے پیچھے بھاگیں گے، اداکاروں کے پیچھے بھاگیں گے، عورتوں کے پیچھے بھاگیں گے۔ ایمان تو گویا کہ سلب کی طرح ہو گیا کہ ایمان تو سوشل میڈیا لے کے۔ مجھے ایک نوجوان آیا، کہتے میں بہت پریشان ہوں، کیا ہوا؟ کہ پورنوگرافی دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی اس کو آپ گناہ سمجھتے ہو؟ میں نے کہا اس کی آپ اصلاح کروا رہے ہو؟ اس کی اصلاح کروا رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ جو یوٹیوب ہے نا، پورنوگرافی سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ جو انسٹاگرام ہے یہ پورنوگرافی سے زیادہ خطرناک ہے۔ معذرت کے ساتھ مجھے ایسی بات کرنی پڑ رہی ہے، لیکن کیا کروں، ہمارے معاشرے کی نبض ہے۔ یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ کیسے؟ یہ آپ کے نظریات میں سوراخ کر دیتا ہے، یہ آپ کے نظریات کو کھوکھلا کر دیتا ہے، یا آپ کے بچوں کے نظریات کو کھوکھلا کر دے گا۔ آپ کے پاس سوائے غصہ کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گی۔ اپنے بچوں کو اللہ کے نبی کی زندگی سکھائیں۔ یاد رکھیے استاد کی عظمت کے بغیر آپ کچھ نہیں سیکھ سکتے، استاد کی عظمت کے بغیر کچھ بھی سیکھنا ممکن نہیں ہے۔ جو بڑے بزرگ ہیں وہ میری بات سمجھ سکتے ہیں، جو نئے بچے نوجوان ہیں، جین زی ہے، وہ نہیں سمجھتے۔ اگر آپ استاد کا احترام دل سے کرتے ہو تو آپ استاد سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہو۔ اگر آپ استاد کا احترام نہیں کرتے تو آپ اس سے سیکھ نہیں سکتے۔ میں آج کل ایک مرض بڑا عام ہے، ڈپریشن، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن۔ تو میں بہت سارے ڈاکٹروں کے پاس گیا کئی مریضوں کو لے کے۔ آخر کار مجھے بڑی مشکل سے ایک ڈاکٹر ملا۔ اس ڈاکٹر نے ایک بات کہی، وہ کہنے لگا کہ یہ جو میری دوائی ہے نا، اس کو برائے مہربانی چیٹ جی پی ٹی اور جیمینائی پہ استعمال نہیں کرنا، اس سے چیک نہیں کرنا یہ کس کام کے لیے استعمال ہو، مجھ پہ بھروسہ کرنا، مجھ پہ بھروسہ کرنا۔ آپ یقین کیجئے ڈاکٹر پہ بھروسہ کیا، 2.5 مہینے میں دوائی ختم، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ میں نے کہا اب ڈالتا ہوں، چیک کرتا ہوں۔ جیمینائی کے اوپر دوائی ڈالی، چیک کی تو پتہ چلا اگر واقعی میں چیک کرتا تو میں کہتا یہ زہر تو میں کبھی بھی نہیں دوں گا، اس کے انگریڈینٹس میں کبھی بھی نہیں دوں گا۔ میرا بچہ بیمار، چھوٹا بچہ 2 سال تک بچہ بیمار ہی رہتا ہے۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا، دوست ڈاکٹر ہیں، میں نے اس کو کہا دوائی بتاؤ، اس نے لے کے گیا، اس نے چیک کیا دوائی۔ میں نے کہا دوائی کیوں؟ دوست ڈاکٹر ہے، میں نے کہا بھائی دوائی کے اوپر لکھا ہے 12 سال سے اوپر کے بچے کی دوائی، 2 سال کے بچے کو دے رہے ہو، ڈاکٹر جائے دو۔ کہتا ڈاکٹر میں ہوں، تو ہے؟ میں نے کہا آپ ہے۔ کہتے میری بات ماننی ہے یا خود کرنی ہے؟ آپ کی بات ماننی ہے۔ میں نے کہا آپ نے غلط تو نہیں دی؟ بالکل صحیح دوائی دی ہے، 50 بچوں کو دیتا ہوں ایک دن میں یہ دوائی۔ کیوں؟ مجھے پیسے ملتے ہیں۔ مجھے پیسے ملتے ہیں اس دوائی کے، اس لیے دیتا ہوں۔ اب دماغ خراب، ڈاکٹر پہ بھروسہ کرو، بھروسہ کرو تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ بھروسہ کیا بچہ ٹھیک ہو گیا ہے جی۔ ڈاکٹر کی دوائی، آج ہماری نسل کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر پہ بھروسہ نہیں، استاد پہ بھروسہ نہیں، ہے نا، دکاندار پہ بھروسہ نہیں، ٹھیکیدار پہ بھروسہ نہیں، ہے نا، کیونکہ بھروسے کے قابل نہیں۔ چلو مان لیا، تھوڑا سا اوپر آ جائیں، اماں پہ بھروسہ، وہ بھی ختم ہو گیا کیونکہ ہم نے بھروسہ کرنا چھوڑ دیا۔ ابا پہ بھروسہ، ابا غصہ کر رہے ہیں، ابا کو غصہ چڑھا ہوا ہے، پتہ نہیں ہو کس وجہ سے غصہ کر رہے ہیں بھائی، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ غصہ کس وجہ سے تیرے اوپر ہو رہا ہے جی۔ تم نے کوئی فلاں کی تھی تو غصہ یہاں پہ نکال رہا تاکہ تم زیادہ تمیز میں رہو، خیال کرو۔ تو استاد پہ، ماں باپ پہ، پھر جب اس پہ بھروسہ ختم ہوتا ہے تو اگلی صورت آتی ہے دین پہ بھروسہ ختم ہونے لگتا ہے۔ یہ میں دیکھ کے بتا رہا ہوں، میں کوئی اپنی تھیوری آپ کے اوپر پینیٹریٹ نہیں کر رہا۔ تو دوستو اپنے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ڈسکس کیا کرو، آپ کی زندگی کو پڑھا کرو،
علماء سے کتابیں پوچھ کے اپنے بچوں کو پڑھ کے سنائیں، بچہ بڑا ہو گیا تو بھی اس کو سنائیں، اس کو دکھائیں کہ تمہارے سامنے ایک نمونہ ہے، رول ماڈل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو ماں باپ کبھی غلط ڈانٹ سکتے ہیں، ناراض ہو سکتے ہیں، ایسا ہے نا؟ ماں غلط غصہ کر سکتی ہے کیونکہ ماں فرشتہ نہیں ہے، ماں انسان ہے، لیکن آپ اس کے سامنے جب رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو رکھیں گے تو آپ یقین کیجئے آپ کا بچہ کبھی بھٹکنے نہیں پائے گا، اس کا ایمان کبھی چھنے گا نہیں کہ جس کے دل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی۔ میں نے شاید آج آپ کو بور کر دیا، لیکن یہی کچھ باتیں تھیں جو آپ کی گوش گزار کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، احترام اور محبت اور آپ کی کامل اتباع نصیب فرمائے، آپ کی سنتوں کی پیروی نصیب فرمائے، آپ کے طریقے کے اوپر چلنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ جو کہا سنا ہے، کہنے والا سننے والے ہم سب محتاج ہیں، ہم سب کی بگڑی بنائیے، اپنے پیار کے قابل بنائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق کروا دیجیے، آپ کے دل سے جوڑ ہم سب کے دل میں نصیب فرما دیجیے، آپ کے دل سے نکلنے والی جو نور کی تاریں ہیں اے اللہ اس کا کرنٹ ہمارے سینوں تک پہنچا دیجیے، آپ کی شفاعت روز قیامت اب ہمیں نصیب فرمائیے، آپ کی محبت ہمیں دنیا میں نصیب فرمائیے، جب قبر میں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سامنے دیکھیں تو آپ کا مسکراتا چہرہ ہمیں نظر آئے، آپ کی شفقت ہمیں نظر آئے، نہ یہ کہ آپ ہم سے ناراض ہوں کہ میرے امتی تو دنیا میں جو کر کے آیا ہے اس نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے، اس نے مجھے بڑا رلایا ہے۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو ہم سے راضی کر دیجیے، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ پر ایمان لاتے ہیں، ان کے ایمان کو ہماری زندگیوں کا حصہ بنا دیجیے، رگو پے میں بسا دیجیے، ہماری دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادنا سا تذکرہ ہے، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ ہم سب کی حاجات ہوئے، بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، اے اللہ ان سب کی حاجات کو قبول فرمائیے، جو ہماری پریشانیاں، تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، اپنے فضل و کرم سے صحت میں تبدیل فرمائیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير محمد وعلى